بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم صرف میری ہو، نیو ناول، ایپیسوڈ 1۔ شام کے بڑھتے ہوئے سائے اور موسم کے بدلتے تیور دیکھ کر نور کی جان پر بن آئی تھی۔ اس نے حاشر کو کوسنے کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کا رخ کیا تاکہ بارش تیز ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر حاشر کا انتظار کر سکے، جو اس کی 20 بار یاد دہانی پر بھی ابھی تک اسے لینے نہیں پہنچا تھا۔ آج گھر جاتے ہی ابو سے شکایت کروں گی، اور حارث بھائی سے بھی۔ نور نے تیز قدم اٹھاتے یونیورسٹی میں موجود چند نفوس کو دیکھا جو اسی کی طرح یا تو کسی کے انتظار میں بیٹھے تھے یا پھر لیٹ کلاس کے چکر میں اس وقت یہاں بارش میں خوار ہو رہے تھے۔ اف اللہ، کیا مصیبت ہے! تیز ہوتی بارش سے گھبراتے ہوئے اس نے بھاگ کر اپنا اور اپارٹمنٹ کا چند قدم کا فاصلہ طے کیا، اور وہاں قدم رکھتے ایک اور مصیبت اس کے لیے تیار تھی۔ آج کا دن ہی منحوس ہے۔ اپارٹمنٹ میں ہر جگہ سناٹا دیکھ کر اس نے واپس پلٹنے کا سوچا، مگر اس سے پہلے ہی اسے میم فاطمہ اور میم ہنا اسٹاف روم میں بیٹھی نظر آ گئی۔ شکر ہے کوئی تو ہے یہاں۔ دل میں اس نے سامنے کلاس کا رخ کیا تاکہ اپنے بیگ سے موبائل نکال کر حاشر کا پوچھ سکے، مگر قسمت یہاں بھی اسے دعا دے چکی تھی۔ اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ، موبائل بس بند ہونے کے قریب تھا۔ اللہ، یہ ساری مصیبتیں میری زندگی میں آج ہی آنی تھی۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ میسج ٹائپ کرتی، اسکرین ارجے کے نام سے بلینک ہوئی۔ کہاں ہو؟ کہیں اپنے حالات کے خیالوں میں کھو کر اپنے 4 سالہ پرانے دوست کو تو نہیں بھول گئی؟ غصے والے اور شکی ایموجی کے ساتھ سینڈ کیے میسج پر اب نور نے ابو جھکاتے نگاہیں نکالیں اور نقاب اتارنے کی زحمت کیے بغیر ہی چیئر پر بیٹھتے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ یوں نہیں ہوں، اور خالہ زاد سے 1 مہینے بعد شادی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے کہ اس کے خیالوں میں کھو جاؤں۔ اور رہی بات 4 سال پرانے دوست کی، اس سے میں 1 گھنٹے میں گھر آ کر بات کرتی ہوں۔ ناراضگی والے ایموجی کے ساتھ اس نے حاشر کی بجائے ارجے کو میسج سینڈ کیا تاکہ وہ پریشان نہ ہو، جو ان 4 سالوں میں اس کے لیے ایک اچھے دوست کے ساتھ ساتھ اپنی نرم اور خیال رکھنے والی طبیعت کے سبب نور کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ اور اس نے آج تک کبھی نور سے کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی۔ اب اس کی شادی پر وہ سب سے زیادہ خوش تھا، پر ہر معاملے میں نور کا ساتھ دینا، اس کی ہر بات کو اہمیت دینا، ہر تکلیف میں اس کے ساتھ رہنا، حتیٰ کہ اس کے سر درد پر وہ ساری رات جاگتا اور بے چین رہتا تھا، اور بار بار اسے میسج کرتے اس کی طبیعت کا پوچھتا، جس سے نور اکثر تنگ بھی آ جایا کرتی تھی۔ پر اس کا فکر کرنا، ہر وقت اپنے لیے بے چین دیکھنا اب نور کو بھی اچھا لگتا۔ اس کا موبائل آف ہو گیا۔ اف، اب کیا کروں؟ میں موبائل ہاتھ میں لیے اس کے متلاشی نظروں سے باہر دیکھا جہاں کچھ لوگ ڈپارٹمنٹ میں وقفے سے داخل ہو رہے تھے، جو شکل سے تو یونی کے اسٹوڈنٹ ہی لگ رہے تھے، مگر پھر بھی نور کو ایک ساتھ تقریباً 20 کے قریب لوگ دیکھ کر گھبراہٹ ہوئی۔ تب بھی وہ اپنا نقاب ٹھیک کرتی، گاؤن میں لگی مٹی کو صاف کرتی، بیگ اٹھاتے کمرے سے باہر نکلنے لگی تاکہ دوبارہ سے گیٹ کے پاس جا سکے، مگر جیسے اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے، ان میں سے ایک شخص جس کا چہرہ باقیوں کی نسبت رومال سے ڈھکا ہوا تھا، اس کی طرف آیا۔ آریان، یہاں آؤ۔ اس لڑکے نے اپنے ہی جیسے ہوبرو نوجوان جو ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑے کھڑا تھا، اسے اشارہ کرتے کمرے کی طرف آنے کا کہا، اور باقی کو آنکھ کے ذریعے سب پر نظر رکھنے کا۔ تب ہی 2 شخص اسٹاف روم اور باقی دوسرے کمروں کی جانب بڑھے۔ نور نے یہ سب دیکھ کر بیگ سنبھالتے ہوئے جلدی سے باہر کا رخ کیا، مگر اس سے پہلے وہ رومال والے شخص نے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نور نے گھبراہٹ کے باوجود دلیری کا مظاہرہ کرتے اس کی کالی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اور تم سے مجھے کبھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ آریان کو اشارہ کرتے اس نے نور کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوتے کمرے میں واپس اسی کرسی پر جا بیٹھی جس پر وہ پہلے بیٹھی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اس لڑکے کے ساتھ مزید 5 لوگوں کو کمرے میں داخل ہوتے اور دروازہ بند کرتا دیکھ کر اب صحیح معنوں میں اس کی جان نکلی تھی۔ اس نے اس نقاب پوش لڑکے کے آگے ہاتھ جوڑنے کا کہا تو وہ اس کی خوف سے بڑی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ گھبرانے
گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں یہاں کیا دنیا کا کوئی شخص بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس پرسکون رہو۔ اور قاری صاحب آپ شروع کریں۔ اس کے گلے سے اس کا یونی کارڈ جس میں اس کے شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ سکندر صاحب کی بھی ایک شناختی کارڈ کی کاپی موجود تھی، جو اس نور نے اپنی بلکر طبیعت کی وجہ سے اس میں رکھی تھی تاکہ کل فارم فل کرتے وقت اسے پریشانی نہ ہو۔ نکال کے شخص جو شکل سے قاری یا کسی مسجد کا امام لگ رہا تھا ان کو پکڑاتے ہوئے باقی سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی نور کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یا کیا کریں آپ؟ نور جس کی خوف کی وجہ سے بولتی بند ہو چکی تھی، اس نے گھٹی ہوئی آواز میں اپنے پاس اسی نقاب پوش کو بیٹھتے دیکھ کر پوچھا جس کا چہرہ رومال کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ نکاح کر رہا ہوں تم سے، کالی آنکھوں والے شخص نے جتنی تسلی سے جواب دیا۔ نور نے اتنی حیرت سے اس کے ساتھ ساتھ ان 5 نکوس کو دیکھا جو کہیں سے بھی گنڈے یا چور نہیں لگ رہے تھے۔ جاری ہے۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ آپ کو یہ نیو ناول کیسا لگ رہا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ناول اچھا